تو آج ہم کراچی پر ایک تفصیلی نظر ڈال رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، کراچی روشنیوں اور چیلنجوں کا شہر، اس کی بنیاد پر ہم بات کریں گے۔ جی، مقصد یہ ہے کہ اس پیچیدہ شہر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کی تاریخ، معیشت، ثقافت اور جو مسائل ہیں ان سب پر۔ بالکل۔ اور یہ شہر دیکھیں، آبادی کا تخمینہ کوئی 2 سے 2.5 کروڑ لگایا جاتا ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا شہر تو ہے ہی، سندھ کا دارالحکومت بھی ہے۔ اور اسے منی پاکستان بھی کہتے ہیں۔ جی ہاں، روشنیوں کا شہر بھی اور منی پاکستان بھی۔ اور یہ نام ہی کافی ہیں اس کی اہمیت اور وہ تنوع کو سمجھنے کے لیے۔ اچھا، تو تاریخ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ 18ویں صدی میں یہ صرف ایک چھوٹی سی ماہی گیر بستی تھی، کولاچی۔ جی، کولاچی۔ اور پھر 1839 میں برطانوی دور شروع ہوا تو یہ ایک اہم بندرگاہ بن گیا۔ بالکل۔ اور پھر آیا 1947، تقسیم ہند کا وقت۔ یہ ایک بہت بڑا، آپ کہہ لیں، ٹرننگ پوائنٹ تھا۔ کراچی پاکستان کا پہلا دارالحکومت بنا۔ ہاں، 1960 تک رہا دارالحکومت۔ جی، اور اسی دوران ہندوستان سے بہت بڑی تعداد میں مہاجرین یہاں آئے، اور اس ہجرت نے، آپ دیکھیں، شہر کی جو شناخت ہے، اس کی جو ڈیموگرافکس ہیں، ان پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ صحیح، اور شاید اسی وجہ سے یہ منی پاکستان والی بات بھی زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ یقیناً۔ اور پھر 80 کی دہائی سے تو آبادی اور پھیلاؤ میں بہت تیزی آئی۔ لیکن یہ جو پھیلاؤ تھا، کیا یہ منظم تھا؟ مواد تو کچھ اور اشارہ کرتا ہے۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے۔ آبادی تو بڑی، شہر پھیلا بھی، لیکن وسائل اور انفراسٹرکچر پر دباؤ بے تحاشا بڑھ گیا۔ اچھا، اب ذرا معیشت کی بات کریں۔ اسے پاکستان کا پاور ہاؤس کہا جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ملک کی جو مجموعی قومی پیداوار ہے، یعنی جی ڈی پی، اس میں اندازہ 20 سے 25% حصہ کراچی کا ہے۔ اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج بھی یہیں ہے، کراچی پورٹ قاسم، یہ تو ملک کی تقریباً ساری، میرا مطلب ہے 90% تجارت سنبھالتے ہیں۔ صحیح۔ اور پھر صنعتیں ہیں، ٹیکسٹائل، فارما، آٹوموٹیو، بڑی بڑی صنعتیں۔ ہاں، اور اب تو آئی ٹی سیکٹر بھی کافی ابھر رہا ہے، جیسا کہ مواد میں ذکر ہے۔ جی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کراچی صرف پاکستان کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں تو وسطی ایشیا، مشرق وسطیٰ، چین، ان سب کے لیے ایک اہم تجارتی گیٹ وے ہے۔ اسٹریٹجک اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لیکن پھر وہی سوال، کیا انتظامی صلاحیت اس رفتار سے بڑھ رہی ہے؟ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے جو مواد میں بھی اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، ثقافت پر آتے ہیں۔ یہاں تو ہر طرح کے لوگ بستے ہیں، مہاجر، سندھی، پنجابی، پشتون، بلوچ۔ بالکل، ایک گلدستہ ہے پورا۔ زبانیں بھی کئی بولی جاتی ہیں۔ اردو تو خیر سب سمجھتے ہیں، لیکن سندھی، پنجابی، پشتو، انگریزی سب عام ہیں۔ جی، اور کھانے، بریانی، نہاری، باربیکیو، ان کا ذکر تو لازمی ہے۔ ہاں ہاں، بالکل۔ اور ثقافتی مراکز بھی ہیں، آرٹس کونسل، نیپا۔ جی، نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس، یہ سب شہر کی ثقافتی زندگی کو زندہ رکھتے ہیں۔ لیکن یہ جو تنوع ہے نا، یہ انتظامی طور پر کبھی کبھی چیلنج بھی بن جاتا ہے، سب کو ساتھ لے کر چلنا۔ صحیح کہا۔ اب ذرا بنیادی ڈھانچے اور مسائل پر بات کرتے ہیں۔ ایک طرف تو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے، بڑے ہسپتال ہیں جیسے آغا خان، انڈس۔ جی، اعلیٰ تعلیمی ادارے بھی ہیں، کراچی یونیورسٹی، آئی بی اے، این ای ڈی، یہ تو اچھی چیزیں۔ ہاں، یہ مثبت پہلو ہیں، لیکن تصویر کا دوسرا رخ وہ کافی پریشان کن ہے۔ جیسے دیکھیں، امن و امان کی بات کریں تو ذرائع کہتے ہیں ماضی سے کچھ بہتر ہے، لیکن اب بھی مکمل اطمینان بخش نہیں۔ اچھا، پھر صفائی کے انتظامات، وہ تو بہت ہی ناقص ہیں۔ پانی کی قلت ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہاں، پانی کا مسئلہ تو شدید ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ، آلودگی، فضائی بھی، صوتی بھی، اور شہر جس بے ترتیبی سے پھیل رہا ہے۔ اور مانسون، ہر سال شہری سیلاب کا منظر۔ جی، اربن فلڈنگ، یہ تو ایک مستقل عذاب بن گیا ہے۔ تو یہ تضاد بہت واضح ہے نا، ملک کا معاشی انجن اور دوسری طرف بنیادی سہولیات کی یہ حالت۔ بالکل، مواد اسی تضاد کو کراچی کا مرکزی چیلنج کہتا ہے۔ تیز رفتار ترقی ایک طرف اور دوسری طرف انتظامی کمزوریاں، سہولیات کی کمی، یہ خلیج بڑھتی جا رہی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود کراچی میں ایک عجیب سی لچک ہے، ایک توانائی ہے، شہر رکتا نہیں ہے۔ جی، یہ لچک، یہ ریزیلینس واقعی قابل ذکر ہے۔
یہی شاید اس کی بقا کی وجہ بھی ہے، لیکن مستقبل کے لیے صرف لچک کافی نہیں ہوگی۔ تو کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے ٹھوس اقدامات کی، بہتر پبلک ٹرانسپورٹ، مؤثر شہری منصوبہ بندی، پانی اور بجلی جیسے بنیادی مسائل کا پائیدار حل، ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنا، یہ سب بہت ضروری ہے۔ تو خلاصہ یہ کر سکتے ہیں کہ کراچی ایک بہت متحرک، بہت پیچیدہ شہر ہے، مواقع بھی ہیں، چیلنجز بھی بے شمار، اور یہ صحیح معنوں میں پاکستان کی معیشت اور معاشرت کا عکس ہے۔ جی بالکل، اور جاتے جاتے ایک سوال شاید سننے والوں کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے۔ ضرور۔ ایک کراچی کی یہ جو زبردست معاشی اہمیت ہے اور دوسری طرف یہ گہرے بنیادی مسائل، ان کو دیکھتے ہوئے وہ کون سی صرف ایک کلیدی تبدیلی یا اصلاح ہو سکتی ہے جو اس پورے پیچیدہ نظام پر سب سے زیادہ مثبت اثر ڈالے؟